حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہم دکانوں پر بیٹھ کر گپے مارتے رہتے تھے، ہم دوستوں کی مجلس سے آ کے بیٹھے رہتے تھے، ہم خوش گپیوں کے اندر مصروف رہتے تھے۔ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے افسوس ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا گناہ کیا ہے۔ سن لو اے جنت والو، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے، رب کی بارگاہ میں ہم نے کبھی حاضری نہیں لگوائی تھی، ہم بے نماز تھے، ہم نماز کو جھٹلانے والے تھے۔ افسوس۔ آئیے حضرات ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں، ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں۔ نوجوان تو نوجوان، عورتیں پرواہ نہیں کرتے، بوڑھے پرواہ نہیں کرتے، مرد پرواہ نہیں کرتے، بوڑھے ہیں، موت سامنے نظر آتی ہے، ٹانگیں قبر کے اندر ہیں، پھر بھی پرواہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھ رہا ہوں، حقیقت حال سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ ہم میں سے ہر کوئی آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور شاید جس طرح میں نے ابتدا میں کہی کہ کسی کے دل پر یہ بات اثر کرے۔ جب موت کا وقت آتا کہتے ہیں لاؤ اس کے سرانے یاسین پڑھے، ساری زندگی تو اس نے قرآن کھول کے نہیں پڑھا، اب کہتے ہیں جی سال ثواب کے لیے قرآن کی خوانی ہوگی، قرآن کی محفلیں ہوں گی۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ آج جس کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے ساری زندگی تو اس نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی۔ آج تو مسجد میں کہتے ہیں اس کے لیے دعا کرو، کبھی وہ جس کے لیے مسجد میں دعا کرائی جا رہی ہے کبھی وہ مسجد میں آیا بھی تھا؟ سوچو نا، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق بھی تھا یا نہیں تھا؟ اب اعمال تو اپنے اپنے بھگتنے پڑیں گے نا، قبر میں تو اعمال جائیں گے۔ آواز دیتے ہیں قبر مردے کو قبر میں اتارنا ہے جی، نمازی آگے آ جائے، پرہیزگار لوگ آگے آ جائیں، بھائی حاجی لوگ آگے آ جائیں، نمازی آگے آ جائیں، تو نمازیوں کے آگے آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو مردہ ہے جو قبر میں جا رہا ہے اس کے بارے میں سوچو، اس نے کتنے حج کیے تھے، اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ اگر اس نے نہیں پڑھی تو قبر میں لٹانے والے نے اگر 100 بھی حج کیے ہوں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمل تو اپنا اپنا ساتھ جائے گا نا، اپنا اپنا جائے گا، کوئی کسی کا گناہ نہیں بھگتے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا کرنا پڑے گا۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قدر و قیمت بتا دی، رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی بے نماز کی ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا۔ وہ لوگ تو بے نمازوں سے اس طرح نفرت کرنے والے تھے۔ جو بے نماز ہے وہ اللہ کا مجرم ہے، وہ اللہ کا باغی ہے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی، اولاد بھی دی، کاروبار بھی دیا، کوٹھیاں کاریں بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن نماز کے لیے فرصت ہی نہیں، نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ ایک وقت آیا تھا پاکستان میں، حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ جی نماز کی پابندی ہوگی، تو بڑے بڑے دفاتر کے اندر جو ہے وہ مسلح بچھ گئے، لوٹے آ گئے، جا نمازیں آ گئیں، جنہوں نے ساری زندگی کبھی شلوار نہیں پہنی تھی پہننے لگ پڑے، نماز کا وقفہ ہونا شروع ہوا، مگر پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ سرکاری معاملات تھے، چند دن رہے، حکومت گئی، ساتھ ہی معاملات ختم ہو گئے۔ یہ شعور ہمیں خود اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے کہ کوئی کہے تو ہم نماز پڑھیں گے، حکومت ہی پڑھائے، ڈنڈے کے زور پر پڑھائے تو پڑھیں گے۔ اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اپنے دل کے اندر یہ بات کیوں نہیں آتی؟ صدر کا حکم تو مانتے ہیں، حکمران کا حکم مانتے ہیں، جو سب حکمرانوں سے بڑا حکمران ہے، اس کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ حضرات ذیوقار فرمایا کہ پوچھا جائے گا فی جنات یتساءلون، جنتی پوچھیں گے، سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ جواب کیا دیں گے؟ وہ اقرار کریں گے، مانیں گے
کہیں گے ہاں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کل تو اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، بڑے بڑے پیر نہیں پڑھتے، کہلاتے پیر ہیں۔ میری اس بات پر غور کرنا، پیر کہلاتے ہیں، نماز کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری ہر وقت نماز ہے۔ وہ بدبخت ہے، لعین ہے، ان کا تعلق خنزیر کے ساتھ ہے، پیروں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جو یہ کہتا ہے نماز نہیں، وہ خود بھی جہنمی ہے، اس کو ماننے والے، اس کی اقتداء کرنے والے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ کون سی پیری ہے، یہ کون سی طریقت ہے نماز کی چھٹی؟ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نے قائم کی ہوئی ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں پڑھنے کا بھی حکم دیا اور قائم کرنے کا بھی۔ قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ نماز کو تمام آداب ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ ہے قائم کرنے کا معنی، نہیں ہمیشہ ادا کی جائے۔ وہ لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، بڑے بڑے ایسے بناوٹی دھوکے باز قسم کے لوگ کہتے ہیں جی ہم پیر ہیں، نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بدبخت ہیں وہ لوگ اور بے وقوف ہیں جو ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، جو رہنما مان لیتے ہیں، جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ کیا انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے؟ کیا انہیں اس بات کی سمجھ اور بوجھ نہیں ہے کہ یہ جو شریعت کے منکر ہیں، ملنگ قسم کے لوگ کہتے ہیں جی بس جی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم علی دے ملنگ۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ باتیں کر رہا ہوں لیکن حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کیا علی پاک کا اسوہ یہی تھا؟ بوٹی پی لینا، پاؤں میں گھنگرو باندھ لینا، ہاتھوں میں کڑے پہن لینا، کانوں میں بالیاں پہن لینا، علی پاک کا یہی اسوہ ہے، یہی طریقہ ہے؟ ان بدبختوں سے کہہ دو اپنی ناپاک زبان سے علی کا پاک نام نہ لو، تم علی کے کچھ نہیں لگتے۔ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، علی کی عظمت تو یہ ہے، علی کی شان تو یہ ہے، اگر ایک نماز قضا ہو جائے تو گیا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا۔ یہ کس طرح اس چیز کے حقدار ہے کہ علی کا نام لیتے ہیں؟ نہ علی نے بوٹی پیتی تے نہ پائیاں سی ونگا، جھوٹی تومت لائی علی تے سے کتی قوم ملنگا۔ اسلام میں ملنگی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تم کس علی کی بات کرتے ہو؟ رب ذوالجلال کی قسم، علی کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ علی کی ولادت ہوتی ہے تو بیت اللہ میں، علی کی شہادت ہوتی ہے تو مسجد میں۔ علی کی عظمت تو یہ، اور علی کا لخت جگر حسین کی شان تو یہ ہے، اور عظمت تو یہ ہے کہ سارا بدن حسین سقیدہ، تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا۔ انہوں نے بتا دیا کہ سید او جڑا پڑھے نماز رب دی، او سید کرے نہ سجدہ تے سجدہ نہیں، پاویں سید دی چھاتی تے شمر ہوئے، سید نماز کو لو کدی پجدا نہیں۔ اہل بیت کا اسوہ تو یہ ہے، نام ان کا لیتے ہیں، ان کے نام پر کھاتے ہیں لیکن ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ کیا یہ اسوہ حسینی ہے؟ یا کیا یہ اسوہ مولا علی شیر خدا؟ وہ لوگ بدبخت ہیں، بدبخت ہیں۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام وصال ہے، علیل ہے، آپ علیل ہے، وصال کے ایام ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، دو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھتے ہوئے اس حالت میں نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ صفوں کے ساتھ زمین کے ساتھ گھسٹتے چلے آ رہے ہیں، مگر حضور نے نماز نہیں چھوڑی۔ ایسی حالت کے اندر نماز کے لیے آئے تو اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کون ہوگا جو کہے کہ میرے لیے نماز معاف ہو گئی، مجھے نماز کی حاجت نہیں ہے، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ شیطانی فکر ہے، یہ شیطان کے لوگ ہیں۔ بڑے بڑے لوگ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے امیر ہو گئے ہیں، ہم بڑے افسر ہو گئے ہیں، ہمارا عہدہ بڑا اونچا ہے، ہم مسجد میں کس طرح جائیں؟ مسجد میں جاتے ہوئے ہمیں ندامت ہوتی ہے، مسجد میں جائیں تو ہم کیا کریں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، لوگوں کا پتہ چلے گا۔ تو یاد رکھو، انہیں کہہ دو کہ قبر کے اندر یہ تمہاری افسری کام نہیں آئے گی۔ جب قبر میں بندہ جائے گا نا، فرشتے پوچھیں گے، فرشتے سوال کریں گے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا،
ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب فرشتے سوال کریں گے پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، اب اگر وہ یہ کہہ دے میں پنجاب کا گورنر ہوں تو کیا فرشتے چھوڑ دیں گے؟ بولیے. وہ کہہ دے میں ڈی سی ہوں، وہ کہہ دے میں وزیر ہوں، میں مشیر ہوں، میرا یہ مرتبہ ہے، میں صدر تھا، میں حکمران تھا، میں شہر کا ضلع کا ڈی سی تھا، میں بہت بڑا افسر تھا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں